حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر پوچھا، اے اللہ کے نبی، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے سیدھا جنت میں لے جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توحید پر پکے رہنا، نماز ادا کرتے رہنا، زکوٰۃ وقت پر ادا کرتے رہنا، اور چوتھی بات جو فرمائی وہ فرمایا صلہ رحمی کرتے رہنا۔ اب صلہ رحمی ہے کیا؟ صلہ رحمی کہتے کسے ہیں؟ صلہ رحمی کی تعریف یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسے کہتے ہیں صلہ رحمی، اور جو یہ کرے گا اللہ اسے اپنا قرب نصیب فرما دیں گے۔ اور آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، صلہ رحمی کا برعکس کرتے ہوئے ہم اسے گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ صلہ رحمی کا الٹ کیا ہے؟ قطع رحمی۔ صلہ رحمی ہے جوڑنا، قطع رحمی ہے توڑنا۔ آج جوڑ کم ہے، توڑ زیادہ ہے۔ اور ایک اور بات بتاؤں، آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آج ہم دعائیں مانگتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت نظر کیوں نہیں آتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک فرمایا کہ میری مجلس سے وہ شخص اٹھ جائے جو قطع تعلقی کرنے والا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی وجہ سے اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ قطع تعلقی کرنے والا جو ہے وہ اٹھ جائے، اس کی وجہ سے اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ کہ اچانک دیکھا ایک شخص اٹھا اور پھر تھوڑی دیر بعد واپس آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ کہا اللہ کے نبی جب آپ نے کہا قطع تعلقی کرنے والا اٹھ جائے تو میں قطع تعلق کرنے والا تھا، میں اپنی خالہ سے کسی بات پہ ناراض تھا، میں گیا اور اپنی خالہ سے معافی مانگ کے آیا ہوں، میں تعلق جوڑ کر آیا ہوں۔ اور آج ہم دعائیں مانگتے ہیں اور حالات یہ ہیں کہ گھر میں بھائی سے ناراض ہے۔ دعائیں مانگتے ہیں، حالات یہ ہے کہ بھائی بہن سے ناراض ہے۔ اور سناؤ ایک وعید، باتیں اگرچہ سخت ہیں لیکن ہیں بڑی حقیقت پر مبنی۔ شیخ خراسان رحمہ اللہ، خراسان کے ایک شیخ تھے، حرم کے اندر رہتے تھے، حرم پاک کے اندر، کہاں پر؟ بیت اللہ کے قریب۔ اور مکہ کے لوگوں کو اور وہاں کے لوگوں کو اتنا ان پر اعتماد تھا کہ جب بھی وہاں کے لوگ امانتیں سفر پہ جاتے تو اپنی امانتیں اس شیخ کے پاس رکھوا کر جاتے ہیں۔ اتنا لوگوں کو ان پر اعتماد تھا، عزت کرتے تھے لوگ۔ اچانک ایک شخص اپنی امانت رکھوا کر گیا، واپس آیا تو پتہ چلا کہ شیخ کا انتقال ہو گیا ہے، وہ شخص ہر وقت اس جستجو میں رہتا کہ اللہ وہ تیرا نیک بندہ، وہ تیرا برگزیدہ بندہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس بندے کی خام میں زیارت کروں۔ کہ اچانک ایک دن وہ شیخ خام میں نظر آتے ہیں تو وہ شخص اس شیخ کو دیکھتا ہے کہ گرفت کے اندر ہے، پکڑ کے اندر ہے۔ وہ شخص بڑا حیران اور پوچھتا ہے شیخ کیا وجہ ہے؟ آپ تو ہر وقت حرم پاک کے اندر رہنے والے، آپ پر تو لوگوں کو بڑا اعتماد تھا، آپ تو لوگوں کے اندر بڑے برگزیدہ تھے، آخر یہ گرفت کی وجہ کیا ہے؟ وہ شیخ کہتے ہیں اے نوجوان
سارے اعمال اپنی جگہ، میرا حرم پاک کے اندر رہنا اپنی جگہ، لوگوں کا مجھ پر اعتماد کرنا اپنی جگہ، لوگوں کا میری عزت کرنا اپنی جگہ، نیک اعمال کرنا اپنی جگہ، لیکن ایک بات میرے اندر تھی کہ جس کی وجہ سے میری پکڑ ہو گئی، اور وہ بات کیا تھی کہ میں اپنی سگی بہن سے ناراض تھا، میں اپنی بہن سے ناراض تھا۔ یہ تو اس شیخ کا حال ہے جو 24 گھنٹے حرم پاک کے اندر رہنے والے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں شب قدر ہے یا عرفہ کی رات ہے یا مزدلفہ کی رات ہے یا عیدین کی راتیں ہیں یا لیلۃ القدر ہے، ان راتوں کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آتی ہے اور کہتی ہے مانگنے والوں مانگو، میں تمہاری مانگ کو پورا کروں گا۔ ہے کوئی بخشش کا طلبگار، ہے کوئی رحمت کا طلبگار، ہے کوئی رزق کا طلبگار، ہے کوئی صحت کا طلبگار کہ میں اسے عطا کروں، لیکن چند لوگ مجھ سے مانگیں گے، میں ان کی مانگ کو پورا نہیں کروں گا۔ ان لوگوں میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کی کرنے والا ہے، قاطع رحم کی، قطع تعلقی کرنے والے کی بخشش نہیں ہے، قطع تعلقی کرنے والے کی دعائیں قبول نہیں ہیں۔ آج اتنا بڑا مجمع ہے، ہم سارے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ کیا ہم اپنے سارے رشتہ داروں سے راضی ہیں؟ کیا سارے رشتہ دار مجھ سے راضی ہیں؟ ایک شخص آیا، آ کر کہا اے اللہ کے نبی، میرے رشتہ دار مجھ سے ناراض ہیں پر میں ان سے راضی ہوں، میں انہیں سلام بھی کرتا ہوں، میں ان کی خدمت بھی کرتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے تعلق قائم نہیں کرنا چاہتے، میں تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنا عمل کرتے رہو، وہ اپنا عمل کرتے رہے، تم تعلق جوڑتے رہو۔ آج میری خالہ مجھے سلام نہ کرے نا، آج میرا چچا میرا حال نہ پوچھے نا، میں فوراً اس سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ آج کتنے ہمارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے چچاؤں کے گھر نہیں جاتے، جو اپنے ماموں کے گھر نہیں جاتے، جو اپنی پھپھیوں کے گھر نہیں جاتے، اور انہیں سخت لہجے میں بات کرتے ہیں۔ دین صرف اس چیز کا نام نہیں ہے حج کر لو، زکاتیں دے دو، روزے رکھ لو، یہ حقوق اللہ ہے۔ چچا کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا، یہ حقوق العباد ہے۔ رشتہ دار کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا، یہ حقوق العباد ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ میں رحمان ہوں، میں رحمان ہوں، اور رحم کو میں نے اپنے سے مشتق کیا ہے، یعنی رحم کو میں نے اپنے نام سے نکالا ہے۔ جو اس سے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو اس سے توڑے گا میں اسے توڑوں گا۔ جو اسے جوڑے گا، جو رشتہ داریوں کو جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو رشتہ داریوں کو توڑے گا میں اسے توڑوں گا۔ کیا آج ہمارے معاشرے کے اندر رشتہ داریوں کو جوڑا جاتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگیاں ہیں۔ اور ایک اور بات، آج بہت سارے آباء اپنی اولاد کے رشتوں کے معاملے میں پریشان ہیں۔ بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بیٹوں کے رشتے نہیں ہو رہے۔ حقیقی بات بتاؤں، جو ان معاملات میں پریشان ہے نا، وہ اپنی زندگی کے اوراق کھنگالے کہ ان سے ان کا کوئی رشتہ دار ناراض تو نہیں ہے، یا وہ کسی رشتہ دار سے ناراض تو نہیں ہے، انہوں نے کسی سے تعلق کو توڑا تو نہیں ہوا، انہوں نے کسی کے تعلق کو خراب تو نہیں کیا ہوا۔ تم رشتہ داروں کے تعلق کو جوڑنا شروع کر دو، اللہ تمہاری اولادوں کے رشتے جوڑ دے گا۔ کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ بھاگتے ہیں، وہاں سے تعویذ لے لو، وہاں سے کوئی پڑھ لوں، وہاں سے یہ کر لوں، وہاں سے یہ کر لوں۔ میں اپنے اعمال دیکھوں، میری اولاد ہے، رشتہ نہیں ہو رہا، میں اپنے حالات دیکھوں کہ کیا میں نے رشتہ داروں کے حقوق پورے کیے ہوئے ہیں، کیا میں نے رشتہ داروں کے حقوق جس طرح پورے کرنے چاہیے تھے پورے کیے ہیں۔ اگر نہیں کیے تو یہی وجہ ہے کہ آج میری اولاد کے رشتہ نہیں بن رہا۔
ان کے رشتوں کے انتظامات نہیں ہو رہے. کبھی سوچ لیجئے گا، ایسا ہی ہے جس کی بیٹی کا رشتہ نہ ہو رہا ہو، بیٹے کا رشتہ نہ رہو، جو اپنے خاندان میں ناراض ہے اس سے جا کے معافی مانگ لو، معافی مانگ لو، اور پھر سنا دو اسے. مجھ سے ایک شخص ناراض ہے اور اگر وہ مجھ سے آ کے معافی مانگتا ہے میں اسے معاف نہیں کرتا. اس کی وعید کیا ہے؟ اور جو معاف کر دیتا ہے اس کی جزا کیا ہے؟ روایات کے اندر آتا ہے جو بندہ کسی سے معافی مانگے اور وہ اسے معاف کر دے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس کی کوتاہیوں کو معاف کر دے گا. اللہ اس کی کوتاہیوں کو معاف کر دے گا. اور پھر اگر ایک بندہ کسی سے جا کر معافی مانگے اور وہ اسے معاف نہ کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس نے فرمایا؟ آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے معافی مانگنے جائے اور وہ اسے معاف نہ کرے تو معاف نہ کرنے والا میرے حوض کوثر پر نہ آئے. وہ معاف کرنے والا میرے حوض کوثر پر نہ آئے، میں اس کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا. فرمانے والے کون ہیں؟ آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ یہاں رشتہ دار معافیاں مانگ رہے ہیں اور ہم اور اترا رہے ہیں. یہاں رشتہ دار معافیوں پہ معافیاں مانگتے چلے جا رہے ہیں اور ہم ہیں کہ معاف کرنے کا نام نہیں لیتے. اور اللہ کے بندو، ہمارا معاملہ اس ذات کے ساتھ ہے جو کائنات کا بنانے والا ہے. اگر ہمیں معافی مانگنی پڑ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ تو صلہ رحمی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں.